ناول تیرے عشق میں مار نہ جائیں بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے ناظرین۔ کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی تو چلتے ہیں آج کے ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف جو بہت ہی انٹرسٹنگ اور رومانٹک ہونے جا رہی ہے، تو ہمارے ساتھ چلتے رہیے گا اور اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حمزہ بیڈ پر دوسری طرف لیٹ گیا اور پھولے ہی بھوکھلا چکی تھی اور جھاڑو کی بجائے آگے بڑھ کر ہاتھ اٹھانے ہی لگی۔ سس کی آواز حمزہ کے کانوں میں پڑی اور اس نے پلٹ کر دیکھا تو حیا کی انگلی میں شیشہ لگا ہوا تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور حیا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں لبوں سے لگا لیا۔ حیا کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ حمزہ نے شکوہ کنار نظروں سے حیا کو دیکھا۔ اٹھو سرد لہجے میں حمزہ نے کہا اور اسے لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حمزہ نے حیا کی بینڈیج کرتے ہوئے نظریں اس کے چہرے پر جما کر کہا، اگر میرا کام کرنا اتنا ہی برا لگتا ہے تو مجھے بتا دینا کہ تم میرا کام نہیں کرنا چاہتی۔ بلا وجہ خود کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا ایک ایک لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا، جبکہ حیا تو اس کی بات پر ہی حیران رہ گئی۔ حیا نے اپنی نظریں اٹھا کر آنکھیں پانی سے بھر چکی تھی۔ حمزہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور کمبل منہ تک کر لیا اور جیسے وہ مزید حیا سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیا دوبارہ سے جا کر میرب کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ حمزہ کی باتیں اور اس کا رویہ جیسے ہی اس کے سر کے اوپر سے ہی گزر گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آنے کے بجائے میرب کے ساتھ ہی سو گئی، یہی سوچے بغیر کہ اس کی آس ترک کی اور حرکت کی اس رشتے سے دوری پیدا کر سکتی ہے۔ کام کرتے کرتے رات کے 1 بج گئے تھے۔ فادی نے گھڑی کی جانب نظر دوڑائی۔ ٹائم دیکھ کر اس نے لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر گیا اور کپڑے چینج کر کے آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کیے وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کسے نیند آنے والی تھی؟ نیند تو جیسے اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ کروٹ بدلتا رہا لیکن جب وہ مزید ایک گھنٹہ آنکھیں بند کیے گزر گیا اور اسے نیند نہیں آئی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گیا اور رینگنگ کرتا ہاتھ پر کھڑا ہو گیا۔ دل و دماغ پر اداسی اور پچھتاوے نے اپنا جال بچھایا ہوا تھا۔ نظر سامنے کے پورشن کی طرف گئی جہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کبھی وہاں میرب ہوا کرتی تھی۔ آدھی رات کو بھی وہ چھت پھیلا کر اس کے ساتھ بات کرنے آ جایا کرتی تھی۔ اب وہ روشن گھر اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ فادی کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کتنے پہر اس نے وہاں کھڑے کھڑے سوچوں میں گزار دیے اور اسے صبح ہونے کا پتہ ہی نہ چلا۔ فائزہ نے سائدہ بیگم کو فون لا کر دیا۔ امی میرب کا فون ہے، بات کر لیں۔ سائدہ بیگم نے فون کیا اور کتنے ہی لمحے فون کو تکتی رہی اور پھر فون کو کان سے لگایا۔ میرب نے بہت دن بعد فون کیا تھا فائزہ کو اور فائزہ سے بات کرنے کے بعد اس نے امی سے بات کرنے کو کہا تو فائزہ نے فون سائدہ بیگم کو دے دیا۔ فائزہ تو فون پکڑ کر چلے گی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ سائدہ نے نمدار آواز کو مضبوط کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ کیسی ہیں اور بابا کیسے ہیں؟ صاف صاف سنائی دے رہا تھا میرب رو رہی ہے۔ وہ تو کبھی اپنے گھر سے دور رہی نہیں لیکن آج حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اسے اپنے ہی گھر سے دور رہنا پڑ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اپنا بہت خیال رکھنا اور جلدی سے ہمارے پاس آ جانا۔ تمہیں پتہ تو ہے نا ہم کبھی تمہارے بغیر نہیں رہے۔ کہتے ہوئے سائدہ بیگم رو رہی تھی۔ تبھی انہیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ سائدہ نے مڑ کر دیکھا تو فادی کھڑا تھا جو ابھی آیا تھا۔ سائدہ بیگم کو روتا دیکھ کر فون سائدہ بیگم کی طرف بڑھا اور ایک پل کی تاخیر کیے بنا فون ان کے ہاتھ سے چپٹا۔ امی مری کا فون ہے اور میری کا فون ہے نا؟ میری ہے نا؟ آپ میری سے بات کر رہی تھی وہ نہ؟ تو وہ سائدہ کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ سائدہ کو تو ایسے لگا جیسے فادی نے سب سن لیا ہے۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ فادی نے موبائل کی طرف دیکھا اور کان کے ساتھ لگا لیا۔ میری بات سنو۔ سن رہی ہو نا؟ آ جاؤ پلیز، معاف کر دو مجھے سزا دے لینا پلیز میری، آ جاؤ۔ فیدی پاگلوں کی طرح بول رہا تھا اور آواز ایسی تھی جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ آنکھیں برسنے کو تیار تھی لیکن ضبط کی وجہ سے سرخ پڑ رہی تھی۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے دھو رہے تھے۔ فادی نے موبائل کو زور سے پکڑا ہوا تھا جیسے کوئی چھین کر اسے میرب سے دور نہ کر دے۔ آگے سے کوئی بھی جواب کوئی بھی نہیں بولا تھا۔ مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی لیکن فادی میرب کو محسوس کر پا رہا تھا۔ فادی مزید کچھ کہتا ہے اس سے پہلے ہی موبائل میں سے آواز گونجی، فادی میں حیا ہوں میرب نہیں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ امی مجھ سے بات کر رہی تھی۔ حیا کی آواز سنتے ہی فادی نے موبائل دے دیا اور باہر چلا گیا اور لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر جا کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا
اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دھارے سے اس نے دروازہ بند کیا اور کمرے میں کوئی روشنی نہیں آ رہی تھی۔ فادی کو تو جیسے لگا کہ کمرہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ فادی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا اور چہرہ نیچے اوپر اٹھایا۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ اللہ! اس کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ بار بار نکل رہا تھا، اللہ! وہ صرف ایک لفظ ہی اس طرح بول رہا تھا، اس کی سانس بھی خود اس کے قابو میں نہیں تھی، اللہ کے نام کے ساتھ گونج رہی تھی۔ وہ سکون تلاش کر رہا تھا جو نہ جانے اس کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ فادی کی آواز سننے کے بعد میرب کا حال برا ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور اسے اپنے ہوش نہیں تھے۔ نہ جانے کتنوں دنوں کے بعد اس میں ہمت آئی تھی ساجدہ بیگم سے بات کرنے کی، لیکن فادی کی آواز سن کر اس کے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ میرب مسلسل روتی رہی اور حیا اسے چپ کرواتی رہی۔ حیا کا دماغ تو ویسے ہی گھما ہوا تھا صبح کے واقعے کی وجہ سے، اور وہ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ صبح کا ہونے والا منظر حیا کے ذہن میں ایک دفعہ پھر سے گھوم گیا، اور صبح وہ اٹھی تو حمزہ کے کمرے میں گئی۔ حمزہ واش روم میں تھا۔ واش روم سے ہی آواز آ رہی تھی۔ حیا نے بیڈ سے کمبل اٹھا کر طے کر کے رکھ دیا۔ بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے کے بعد وہ کچن میں چلی گئی اور اپنے لیے چائے کا پانی چولہے پر چڑھا کر وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حمزہ کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ پتہ اسے تب چلا جب حمزہ نے چولہے کی طرف ہاتھ بڑھا کر آنچ دھیمی کی۔ وہ ہڑبڑا کر ایک دم پیچھے ہٹی اور کچن میں پانی فرش پر گرنے کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی ہی حمزہ نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئی۔ حیا کی گول مٹول آنکھیں معصومیت سے بھری دیکھ کر آج بھی حمزہ کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ بے حد سا ہوتا حمزہ اپنا ہاتھ روک نہ پایا اور حیا کے چہرے کو چومتا ہوا لیٹ پڑ گیا۔ حیا نے دونوں بازوؤں سے حمزہ کو پیچھے کیا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ حیا کے اس طرح ایک دم پیچھے ہونے پر حمزہ کو دوبارہ سے حیا کا رویہ یاد آ گیا اور اس کا موڈ ایک دفعہ پھر بد مزہ ہوا تھا۔ ناشتہ ملے گا؟ حمزہ نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی بناتی ہوں۔ ٹھیک ہے جلدی بناؤ، مجھے آج جلدی جانا ہے۔ حمزہ نے نظریں موبائل پر ٹکا کر کہا تھا۔ ہاتھ تیزی سے ٹائپ کر رہے تھے۔ حیا نے جلدی جلدی پراٹھا بنایا اور اب آملیٹ بنا رہی تھی۔ اچانک سے حیا کی نظر کچن کی دیوار پر ٹہلتی چھپکلی پر پڑی۔ وہ آملیٹ چھوڑ کر چولہے کی آنچ دھیمی کیے بنا حمزہ کے پیچھے جا کر آنکھیں بند کر کے اس کی شانوں کو زور سے پکڑ کر چلانے لگی، چھپکلی چھپکلی چھپکلی۔ حمزہ حیا کی اس حرکت پر حیرت سے حیا کو دیکھنے لگا۔ حمزہ نے حیا کا ہاتھ تھاما اور اسے چیئر سے اٹھا کر حیا کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حیا نے آنکھیں کھولی تو حمزہ اس کو اتنے قریب پا کر نزلیں جھک گئی۔ اچانک سے اس کے لیے بناتا ہوا آملیٹ یاد آیا۔ تیزی سے نگاہیں چولہے کی طرف گئی جہاں آملیٹ کا بھی کوئلہ بن چکا تھا۔ حیا کا تو سانس ہی خشک ہو گیا تھا۔ حمزہ کی نظر بھی آملیٹ پر پڑ گئی، لیکن اس پر تو اس وقت حیا کا نشہ چھایا ہوا تھا۔ بالوں کی پونی میں قید کیے ہوئے کچھ بال چہرے پر بوسہ لے رہے تھے۔ چمکتی سرخ سفید رنگت وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس کی معصوم سی حرکت۔ حمزہ کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ بناتی ہوں کہہ کر حیا آگے بڑھنے لگی۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ تھاما، رہنے دو۔ وہ لمبے لمبے ڈھاگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ابھی بھی وہ تھوڑی دیر رکا تو دوبارہ زبردستی حیا کو اپنے قریب لے آئے گا، اور وہ جو نہیں چاہتا تھا۔ جبکہ حیا کا دل اداس ہو گیا اور اس کی نظر دیوار پر پڑی جہاں چھپکلی جا چکی تھی۔ کیا ہوا حیا؟ میرب نے اسے حیا کی سوچوں میں پا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تم نے ابھی ناشتہ نہیں کیا اور میں بناتی ہوں، پھر دونوں مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ حسن مصطفیٰ کو مہینے سے اوپر ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی جان سے پیاری عزیز بیٹی کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی ان میں ہمت تھی میرب کا سامنا کرنے کی، اور نہ ہی میرب کو اس حال میں دیکھ سکتے تھے۔ ساجدہ بیگم محسوس کر رہی تھی کہ اس کی طبیعت رات سے خراب ہے۔ انہوں نے کافی دیر پوچھا بھی، لیکن حسن مصطفیٰ ٹال گئے۔ لیکن صبح ہوتے ہی حسن مصطفیٰ کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ ساجدہ بیگم تو میرب سے بات کر کے فائزہ کے کمرے میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ فادی کے جانے کے بعد کافی دیر کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو حسن مصطفیٰ لیٹے ہوئے تھے اور پسینے میں بھیگے ہوئے تھے، رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ ساجدہ بیگم کو پریشانی لاحق ہوئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ حسن مصطفیٰ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی پوچھ رہی تھی۔ حسن مصطفیٰ کچھ نہ بول پا رہے تھے، اس کے پاس ہونٹ ہل رہے تھے۔ ساجدہ کی آواز پر سن کر علی اور فائزہ بھی آگے۔ کیا ہوا ہے بابا کو؟ علی فکر مند سے آگے ہوتے ہوئے پوچھنے لگے۔ فائزہ نے حسن مصطفیٰ کے ہلتے ہوئے ہونٹ دیکھے۔ وہ بار بار میرب بول رہے تھے۔ علی شاید بابا میرب کو یاد کر رہے ہیں، اسی لیے ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آپ ٹھیک ہے تو تم پھر میرب کو فون کر کے بتا دو، میں بابا کو لے کر ہسپتال جا رہا ہوں۔ تو علی نے کہا اور حسن مصطفیٰ کو گاڑی تک لے گیا۔ ڈاکٹرز نے ہارٹ اٹیک کی علامت بتائی اور حسن مصطفیٰ کو ایڈمٹ کر لیا۔ اعظم مصطفیٰ اور فادی کو بھی حسن مصطفیٰ کی طبیعت کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا۔ وہ دونوں کے ہاسپٹل سے نکل گئے اور واپس جب آنے لگے تو راستے میں ان کو میرب نظر آئی۔
میرب اور حیا ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی کہ موبائل کی رنگ دوبارہ سے بجنے لگی اور گھر کا نمبر دیکھ کر حیا نے کال اٹینڈ کی، لیکن آگے کی بات سن کر حیا کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کیا ہوا ہے حیا سا، گھر میں سب ٹھیک تو ہے؟ میرب نے حیا کو دیکھ کر پوچھا۔ بابا کی طبیعت بہت خراب ہے میرب، وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، حیا نے جواب دیا۔ بابا 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 کا سن کر میرب کا دل فوراً بے چین ہو گیا اور وہ ایک دم تڑپ گئی۔ حیا نے حمزہ کو کال کی، 2-3 رنگ ہونے کے بعد اس نے اٹینڈ کر لی۔ حیا نے حمزہ کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ ٹھیک ہے 10 منٹ رکو، میں آ کر لے جاتا ہوں، حمزہ نے کہا اور کال بند کر دی اور یہ دونوں تیار ہو کر حمزہ کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی حمزہ گھر آیا، اسے سائدہ بیگم گھر پر تھی، علی، فادی اور اعظم مصطفیٰ حسن مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ اعظم مصطفیٰ اپنے بھائی کی حالت دیکھ کر انتہائی پریشان ہو چکے تھے، ایک شکوہ کنار نظر اپنے بیٹے فادی پر ڈالتے تھے جو ایک چیئر پر سر ٹکا کر بیٹھا ہوا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ کاش میں ایسا نہ کرتا۔ حسن مصطفیٰ کی طبیعت کا سن کر کلثوم بیگم بھی دور ہی رو رہی تھی، آگے آئی اور اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ غم سے نڈھال ہو گئی۔ علی حسن مصطفیٰ کے کمرے کی جانب جا رہا تھا، موبائل کی رنگ ہونے پر اس کے قدم واپس پلٹے۔ ہیلو علی نے کہا، آگے سے بات سن کر کروا کے ٹھیک ہے کہہ کر علی نے فون کاٹ دیا۔ علی فادی کے پاس آ کر چیئر پر بیٹھ گیا۔ فادی، بابا کی طبیعت کی وجہ سے میرا بابا کو چھوڑ کر گھر جانے کو دل نہیں کر رہا، امی آنا چاہ رہی ہیں، تم جا کر ان کو لے آؤ۔ فادی نے ہاتھ میں پکڑا موبائل پاکٹ میں ڈالا اور ہوں کہہ کر اٹھتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اندر آتے ہوئے حمزہ اور حیا کو دیکھ کر فادی ان سے ملا اور فادی کے موبائل کی رنگ ہوئی اور موبائل پاکٹ میں سے نکال کر اس نے کان کے ساتھ لگا لیا۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل فون پر بات کرتے ہوئے لمبے لمبے ڈاگ پڑتا باہر کی جانب نکلا اور اچانک سامنے سے اس کو ایک گاڑی، حمزہ کچھ دیر میں گھر آ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر آیا تو میرب اور حیا تیار کھڑی تھی۔ میرب نے بلیک شال سے اپنے آپ کو کور کیا ہوا تھا۔ حمزہ نے گاڑی میں بیٹھ کر ہی گاڑی کا ہارن بجایا اور وہ دونوں باہر آ کر گاڑی میں بیٹھ گئیں اور جلدی سے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہسپتال کے دروازے پر کھڑی تھی۔ حمزہ نے موبائل نکالا اور علی کو کال کر کے اپنے آنے کا بتا دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ میرب فادی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، فادی کو کسی بہانے سے یہاں سے بھیج دو۔ علی نے ویسے ہی کیا۔ حیا اور حمزہ ہاسپٹل میں داخل ہو گئے، جبکہ میرب نے کہا کہ میں تھوڑی دیر تک آپ کے پیچھے آتی ہوں، تب تک فادی نکل جائے گا۔ ایسے ہی کسی موبائل پر کسی سے بات کرتے ہوئے گزر رہا تھا، جیسے کوئی ہوا کے جھونکے کی ترچ ترخا پاس سے گزرا تھا۔ فادی کو ایک انجانے احساس نے گھیر لیا، جیسے کوئی اپنا بہت قریبی ہو۔ میرب فادی کے پاس سے گزری تھی اور میرب نے فادی کو دیکھا اور اس کے کپڑوں میں اٹھی ہوئی پرفیوم کی خوشبو آج بھی میرب کے اعصاب پر چھا رہی تھی۔ آنکھیں ایک پل کے لیے جھپکنا بھول گئی اور آنکھوں میں آتی نمی کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے میرب بھاگ کر آگے بڑھی اور ہاسپٹل کی اندر جانب رواں ہو گئی۔ فادی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا اور وہ اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ میرب حسن مصطفیٰ سے ملنے ان کے روم کی طرف گئی اور تو وہاں پر اعظم مصطفیٰ، علی اور کلثوم بیگم موجود تھے۔ میرب کافی دیر علی سے گلے لگ کر روتی رہی۔ علی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں، وہ بے بسی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ میرب کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ میرب کو الگ کر کے باہر نکل گیا اور میرب روتی رہ گئی، جبکہ اعظم مصطفیٰ شرمندہ سے نظر آ رہے تھے۔ بابا، آپ اپنی بیٹی کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں کیا؟ میرب نے روتے ہوئے اعظم مصطفیٰ کے سینے سے لگتے ہوئے کہا۔ اعظم مصطفیٰ نے میرب کی پیشانی پر بوسہ کیا۔ بیگم کلثوم نے تسلی دی۔ میرب بابا کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، جو دوائیوں کے زیر اثر سو رہے تھے۔ وہ بابا سے باتیں کیے بنا نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اب فادی بھی واپس آنے والا تھا، اس لیے میرب سمیت سب کی آنکھیں نم تھیں اور وہ بہت ایک دوسرے کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ حمزہ کو کسی کام سے جانا پڑا۔ بھائی فہد آنے والا ہے، آپ پلیز ڈرائیور کو کال کر دیں، میرب نے حمزہ کو کہا۔ اور ہاں، میں گاڑی لے کر جا رہا ہوں، دوسری گاڑی لے کر ڈرائیور آتا ہے، حمزہ نے مختصر جواب دیا اور باہر نکل گیا۔ حسن مصطفیٰ کو ہوش آ گیا۔ میرب کمرے میں گئی، حسن مصطفیٰ نے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا حسن مصطفیٰ نے کمرے میں میرب کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھیں بھیگیں، آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر چپکے سے بستر میں جذب ہو گیا اور میرب حسن مصطفیٰ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بابا، میرا بچہ آ گیا ہے، حسن مصطفیٰ نے ٹوٹے ٹوٹے الفاظ میں پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل ہی اتنا ہی کہا۔ میرب نے حسن مصطفیٰ کا ہاتھ تھام کر بوسہ کیا، آنسو بے اختیار حسن مصطفیٰ کے ہاتھ پر گرے جا رہے تھے۔ بابا، میں آ گئی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں،
آپ کی میرب بہت مضبوط ہے۔ میرب نے روتے ہوئے کہا، پلیز جلدی سے ٹھیک ہو کر آ جائیں۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور حیا کمرے میں آ گئی۔ میرب تمہیں جانا چاہیے، فادی بھائی آگے ہیں۔ حیا کی بات سن کر میرب کی جیسے سانسیں رک گئیں اور وہ بوجھل قدموں سے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی باہر نکلی تو سامنے سے اس کو فادی سعیدہ بیگم کو لے کر ہسپتال پہنچا۔ حسن مصطفیٰ ہوش میں آ گئے ہیں سن کر وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی انجانے احساس نے اسے گھیر لیا تھا۔ میرب کی خوشبو اسے کمرے میں محسوس ہو رہی تھی، وہ لمحہ جیسے ساکت ہو گئے ہوں۔ فادی کے قدم وہیں سے پلٹے اور کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی کلثوم بیگم کھڑی تھی۔ پھوپھو میری امی، پھوپھو میری میری آئی تھی نا، میری میری آئی تھی نا، پھوپھو کہاں ہے میری؟ وہ ایک دم سے بے جذب ہو گیا۔ بتائیے نا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ فادی ارد گرد دیکھتا میرب کو ڈھونڈتے ہوئے وہ کلثوم بیگم سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی کلثوم بیگم کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی فادی آگے بڑھ کر ونڈو سے دیکھنے لگا، لیکن جیسے سانسوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو، آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئی ہوں۔ سامنے اس کو فادی نے میرب کو گاڑی میں بیٹھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ وہیں سے زور سے چلایا، میری! میری نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا اور ایک دم سے میرب گاڑی تک آئی اور گاڑی میں بیٹھ رہی تھی جب اس کی سماعتوں سے دشمن جانہ کی آواز گونجی۔ میرب نے پلٹ کر دیکھا اور ایک دم سے وہیں ساکت ہو گئی۔ ایک پل کی تاخیر کیے بنا گاڑی میں بیٹھی اور اپنی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اگر وہ ایک پل بھی اور رک جاتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، تو فادی سے نہ پاتی۔ چلو، دھیمی سی بھاری ہوتی ہوئی آواز میں میرب نے ڈرائیور سے کہا۔ آنسو ٹوٹ کر رخسار پر بہہ رہے تھے اور وہ اپنے منزل کی طرف رواں تھی۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی بھگا دی اور گھر آ کر فادی کی آواز سن کر میرب نے پلٹ کر دیکھا۔ فادی کی نظروں میں ایک التجا تھی۔ رک جاؤ میری! ایک ڈر تھا پھر سے دور ہو جانے کا، اور وہ اس کو اپنے سے دور نہیں ہونا دینے چاہ رہا تھا، لیکن وہ بیٹھ گئی اور گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ فادی بھاگتا ہوا نیچے آیا اور کار کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میری رکو، میری رکو! ایک دفعہ رک جو پلیز! وہ چلا رہا تھا، لیکن گاڑی جا چکی تھی۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل ڈھہ سا گیا اور ارد گرد آنے جانے والے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ حسن مصطفیٰ کی طبیعت اب بہتر تھی، ڈاکٹر اسے ڈسچارج کر دیا تھا۔ سعیدہ بیگم گھر جا چکی تھی، علی اور حیا بھی ابھی تک وہیں پہ تھے۔ میرب کے اصرار پر میرب بابا کو لے کر بہت پریشان تھی، اس لیے اس نے حیا کو وہیں رکنے کا کہا، لیکن حیا میرب کے پاس آنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرب کی طبیعت بھی خراب ہے۔ علی ڈاکٹر سے ملنے گیا ہوا تھا اور حیا فادی بھی کافی دیر سے ہسپتال نہیں آیا تھا۔ خود کو سنبھال کر فادی ہسپتال آیا تو علی کے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ہی حیا اٹھ کر حسن مصطفیٰ کے کمرے میں چلی گئی، جہاں پر حسن مصطفیٰ اس کا بیگ اور پرس وہیں صوفے پر پڑا ہوا تھا۔ فادی حسن مصطفیٰ کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تو اس کے قدم ایک پل کے لیے رکے۔ صوفے پر پڑے ہوئے موبائل کی رنگ ہو رہی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا۔ فادی نے بیگ کو دیکھا اور پھر موبائل کو۔ حیا اپنا موبائل باہر ہی بھول گئی تھی اور فادی نے موبائل فون اٹھایا، حیا کو دینے کے لیے کمرے میں جانے لگا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر موبائل پر پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سکرین پر میرب کا نام چمچما رہا تھا۔ فادی نے کال اٹینڈ کی اور موبائل کو کان سے لگایا۔ موبائل میں سے میرب کی آواز گونج رہی تھی، حیا آ جاؤ، میری طبیعت خراب ہے۔ فادی نے موبائل کان سے الگ کیا اور کال کاٹ دی۔ میرب کہاں ہوگی، یہی سوچ سے وہ الجھ رہا تھا۔ میرب کو کہاں رکھا ہے حیا نے؟ پھوپھو کے گھر نہیں، وہاں تو میں خود گیا ہوں کافی دفعہ، اس نے اس کو کہاں رکھا ہوگا؟ فادی نے اپنی ہی سوچوں کو جھٹکا دیا اور ایک دم سے فادی کے دماغ میں چمک سا ہوا۔ حیا کے گھر، ہاں حیا کے گھر! اور لمبے لمبے ڈاگ بھرتا حیا ہسپتال سے نکلا۔ بجلی کی تیزی سے سیڑھیوں سے اترتا ہوا وہ گاڑی تک جا پہنچا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ میری، میں آ رہا ہوں، اب تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا۔ فادی کے دل کی دھڑکن حد سے زیادہ تیز تھی اور وہ
ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے حیا کے گھر تک جا پہنچا۔ میرب جب سے ہسپتال آئی تھی اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ نہ جانے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ آنکھیں شدت گریہ سے سوجی ہوئی تھیں اور اس کا سر مسلسل بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے حیا کو کال کی اور اسے آنے کا کہا، لیکن میرب کی بات سننے کے بعد ہی کال کٹ کر دی گئی تھی۔ میرب سوچ ہی رہی تھی کہ حیا نے کال کیوں کاٹ دی گئی ہوگی۔ میرب گیٹ کا دروازہ پہلے ہی کھول کر آئی تھی۔ پانی کی طلب محسوس ہوتے ہی وہ اٹھ کر کچن میں جانے لگی اور اس کا سر چکرا رہا تھا۔ پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر کچن کی طرف گئی اور گاڑی کی آواز آئی تو حیا آ گئی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ میرب واپس پلٹی، لیکن وہ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر اس کی سانسیں ہی رک گئی۔ آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔